کرتا ہوں اللہ اس محفل کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ ہمارے ملک میں بہت نازک حالات چل رہے ہیں اس وقت میں۔ ابھی ہم لوگوں نے اپریل کی مہینے میں ایک بہت اچھی خوشی منائی ہم لوگوں نے عید کے نام پر، اور وہ عید مذہبی عید تھی، اللہ کے طرف سے عید تھی۔ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَهَذَا عِيدُنَا۔ رمضان کے 30 روزے کے بعد شوال کی پہلی تاریخ کو جو عید منائی جاتی ہے وہ عید اللہ کے طرف سے ہے، اور عید کا مطلب خوشی کا دن، اور اس دن اللہ اپنے بندوں کو جزا عطا فرماتا، یعنی بدلہ دیتا۔ وہ مذہبی عید ہے۔ اسلام میں 2 عید ہے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، بقرعید جس کو بولتے ہیں۔ 2 عید ہے، لیکن اس سال ہم بھارت کے لوگ 3 عید منائیں گے۔ وہ تیسری عید کیا ہے؟ وہ تیسری عید کا زمانہ ابھی چل رہا ہے، وہ جمہوری عید ہے، وہ آئینی عید ہے، یعنی چناؤ جو چل رہا ہے وہ بھی ایک عید ہے، وہ ہمارے ملک کا عید ہوتا ہے۔ چونکہ ہم نئے لیڈر کو چنتے ہیں تو وہ عید ہے۔ جس دن ہم رمضان کے بعد کی عید مناتے ہیں تو بڑے جتن کے ساتھ صبح اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد نہاتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، میٹھا وغیرہ کھا کر عیدگاہ جاتے ہیں، تکبیر پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھتے ہوئے جاتے ہیں۔ ایک راستے سے جاتے ہیں، دوسرے راستے سے آتے ہیں، یہ سنت ہے۔ تقریباً 12 سنت ہے عید کے دن، اور خوشی مناتے ہیں۔ عید کا مطلب خوشی۔ پورے رمضان میں 15 رمضان سے عید کی خوشی شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی مزدور بھی ہے تو وہ بھی اپنا ایک بجٹ بناتا ہے کہ مجھے 5000 روپے عید پہ خرچ کرنا ہے، بچوں کو کپڑا دینا ہے، چپل دینا ہے، شوز دینا ہے، بیوی کو بھی شاپنگ کرانی ہے، خود بھی کپڑے پہن، خود نہیں پہنے چلتا ہے، لیکن بچوں کو ضرور، اپنے گھر کے فیملی کو، پریوار کو ضرور اس دن خوشی میں شریک کرتا۔ عید کے دن خوشی منانا چاہیے، اس دن غم نہیں، خوشی کا دن ہے، خوشی مناؤ، اور کوئی کام اور کوئی دوسرا عمل نہیں ہونا چاہیے، اس دن وہی کام ہونا چاہیے جو شریعت سے ثابت ہے۔ لیکن اب جو ہمارا جمہوری عید ہے، آئینی مذہبی، اس عید کے دن کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اس عید کے دن بھی ہم ٹوٹل بھارت واسیوں کو، ہر ایک ہندوستانی کو، ہر ایک انڈین مرد اور عورت کو، ہر ایک اس شخص کو جس کی عمر 18 سال ہو چکی ہے، جس کا نام ووٹر لسٹ میں ہے، ہر ایک بھارتی کو اس دن صبح اٹھ کر جا کر ووٹ ڈالنا چاہیے، یعنی اپنی شہادت پیش کرنی چاہیے۔ کس کو کریں نہیں کریں وہ آپ کی مرضی ہے، وہ ہم اس میں نہیں پڑھنا چاہتے۔ شریعت کا جو پیغام ہے، جیسے عید میں خوشی ہوتی ہے ویسے ہی ہمیں جمہوری عید میں بھی جا کر اپنی شہادت کا، اپنی گواہی، ووٹ مطلب گواہی، ووٹ مطلب شہادت، اور شہادت اسلام کے اندر اسلام کا حصہ ہے۔ شہادت دینی چاہیے ہر ایک بھارتی کو۔ 100% ہمارے اس دیش کے اندر جس کا نام ووٹر لسٹ میں ہے، ہر ایک کو اس دن گواہی پیش کرنی چاہیے کہ میں فلاں شخص کے حمایت میں، میں فلاں جماعت کی حمایت میں، میں فلاں
ہم دیش کی ترقی کے لیے، دیش کو نفرت سے پاک کرنے کے لیے، دیش میں جو ظلم ہے، زیادتی ہے، اس کو روکنے کے لیے آپ کی اس شہادت کا، آپ کی اس ووٹ کا آپ استعمال کیجئے۔ یہ آپ کا جمہوری، یہ آپ کا آئینی حق ہے ہر ایک انڈین کے لیے۔ تو یہ تیسری عید ہمارے اس ملک کے اندر ہم مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس دن ہم خاص اس چیز کا اہتمام کریں۔ اور پھر سیاست ایسا نہیں ہے کہ اسلام سے ہٹ کر ہے، بلکہ اسلامک شریعت کی رو سے، اسلام میں اسلامی نظام سے اگر سیاست کی جائے تو سب سے بیٹر ہے، سب سے بہتر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نام نہیں جانتا؟ 27 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے تھے، 27 سال کی عمر میں۔ آج کل ہمارا 27 سال کا بچہ تو آئی پی ایل میں ٹیم بناتا، مائی 11 سرکل ایپ پہ، موبائلوں میں کرکٹ دیکھتا ہے، میچ دیکھتا ہے، فلمیں دیکھتا سوشل میڈیا میں۔ 27 سال کی عمر میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام اور ایمان جیسی عظیم دولت سے نوازا، اور حضرت عمر فاروق کے ذریعے سے اسلام کو تقویت ملی۔ سینہ تان کر صحابہ گھر سے نکلے، نماز کھلے عام پڑھنے لگے، ورنہ عمر فاروق سے پہلے صحابہ چھپ کر پوشیدہ طور پر نماز پڑھا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ لیکن جو ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا جھنڈا تھاما اور اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی کیا ہم حق پر ہیں کہ نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ you are on the right, you are going to the right way, right path، تم حق پر ہو۔ کہا جب ہم حق پر، ہمارا اللہ حق پر ہے تو ہم ان نالائقوں سے، ان مشرکوں سے نہیں ڈریں گے۔ کھل کر میدان میں آ گئے، کھلے عام نماز پڑھنے لگے، دکھا کر کیونکہ ہم حق پر ہیں، ہمیں ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب امیر بنے، جب خلیفہ بنے، بہت سخت اور بہت تیز اور بہت زیادہ گرم مزاج کے، بہت زیادہ جلالی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن 22 لاکھ مربع میل کی دھرتی پر حکومت کی تھی عمر فاروق نے، یعنی تقریباً 35 لاکھ میل مربع میل، 35 لاکھ مربع کلومیٹر، 35 لاکھ مربع کلومیٹر پر حکومت تھی۔ انہوں نے روم کو، ایران کو، مصر کو، ملک شام کو فتح کیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن حالت کیا تھی؟ جب وہ کرسی پر بیٹھے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں سنو، اگر تم لوگ اس عمر کو قابل اعتراض حالت میں دیکھو، یعنی کوئی غلط کام کرتا ہوا دیکھو، غلط مطلب جو سماج میں نہ ہو، سوسائٹی میں کے لیے، بھلائی کے لیے نہ ہو، قرآن و شریعت کے خلاف ہو، شریعت کے اندر نہ ہو، تو تم لوگوں کو ادھکار ہے، تم برسر عام، یعنی چلتے ہوئے سڑک پر بھی عمر فاروق کا گریبان پکڑ کر اس سے سوال کر سکتے ہو۔ ایک 22 لاکھ مربع میل کا پرائم منسٹر، 22 لاکھ مربع میل ہمارا بھارت جیسا کم سے کم 5 ملک آ جائے گا، اس کا پرائم منسٹر کہتا ہے کہ اگر مجھے عمر فاروق کو تم لوگ غلط حالت میں دیکھو تو میرے گریبان پکڑ کر لوگوں کے سامنے میں مجھ سے پوچھنا، میں سوال کا جواب دوں گا۔ لیکن آج کل کا دیتا ہے، آج کل کا نیتا، آج کل کا لوٹیرا، یہ تو کسی کانفرنس، کسی سوال کا جواب نہیں دیتے کہ بھئی تم نے اس دیش کے اندر اتنے گھوٹالے ہوئے، اتنے ظلم زیادتی ہوئے، کیا کیا، کون ہے ذمہ دار؟ کوئی نہیں پوچھتا ہے۔ نہ کرسی پر بیٹھنے والا جو سب سے بڑا ذمہ مالک ہوتا ہے وہ بھی نہیں بتاتا ہے کہ بھئی ہم
اس طرح کی سچویشن ہوئی ہے ہم اس کے ذمہ دار. لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک ایسے بہادر، وہ اللہ کے نظر میں اتنا محبوب اور اتنے نیک تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصر کے اندر دریائے نیل ہے، وہ دریائے نیل ہر سال خشک ہو جاتا تھا، ہر سال یعنی پانی سوکھ جاتا تھا. لوگوں کو اپنی کھیت میں فصل کے لیے بڑی دقت ہوتی تھی. تو پورا گاؤں، پوری بستی والا ایک جوان لڑکی کو لے کر جاتے تھے تو اس کی بلی چڑھاتے تھے. تب جا کر پانی آتا تھا اس دریا میں. کسی لڑکی کا مرڈر کرتے اس کا خون ڈالتے تھے، تب جا کر وہاں پر پانی آتا تھا. دریائے نیل پوری دنیا کے لوگ جانتے ہیں، مصر کے اندر دریائے نیل. تو اس کے بعد حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق کو ایک خط لکھ کر بھیجا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا ایسا معاملہ ہے، ہر سال ایک جوان بچی کا قتل کر کے یہاں پر خون بہایا جاتا، اس کی بلی دی جاتی ہے، تب جا کر یہ دریا پانی دیتا ہے. آپ کچھ کیجئے. وہ اللہ والے بھی تھے، نیک بھی تھے. آج کے طرح یہ پی ایم اور سی ایم لٹیرے ڈاکو ایسے نہیں تھے. آج کے یہ گھوس خور، یہ کرپٹیٹ لوگ ایسے نہیں تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ والے، اللہ سے ڈرنے والے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، حضرت عمر بن عاص فرماتے، ایک چٹھی لکھی عمر فاروق نے اور کہا جاؤ اس دریائے نیل کے ریت کے نیچے، مٹی کے نیچے چھپا دینا. جیسے ہی دریائے نیل خشک ہوا، اس کے نیچے یہ مٹی، یہ پرچی چھپا دی گئی مٹی کے اندر. اور جیسے ہی پٹی چھپی مٹی کے اندر، دریا میں اتنا پانی آیا، اتنا پانی آیا کہ ہر سال سے 3 گنا زیادہ پانی آیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا لکھا ہوگا؟ کسی نے پوچھا، اے عمر فاروق، آپ سے دریا بھی ڈرتا ہے، آپ سے دریا کا پانی بھی ڈرتا ہے، ذرا بتائیے تو صحیح آپ نے پرچی میں لکھا کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں لکھا تھا، صرف 2 بات لکھی تھی. ایک تو میں نے یہ لکھا تھا کہ اے دریا، اے پانی، اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر تو خدا کی مرضی سے چلتا ہے تو کنٹینیو چلتا رہے، تو خشک کیوں ہوتا ہے؟ یہ لکھا تھا میں نے. اور آج تک دریائے نیل کی ہمت نہیں ہے کہ دریائے نیل کا پانی سوکھ جائے. یہ مقام و مرتبہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اتنا بڑا پرائم منسٹر ایک دن رات میں فوراً نکلے گاؤں سے باہر، دوسرے گاؤں میں پہنچے. دوسرے گاؤں میں جا رہے تھے تو میدان سے راستہ تھا. اس میدان کے اندر میں ایک خیمہ لگا ہوا تھا، ایک خیمہ جس کے اندر میں سفر کوئی مسافر چلے تو پہلے زمانے میں خیمہ لگا دیا کرتے تھے. اسی کے اندر رات میں خیمہ لگا کر رات گزارتے ہیں آدمی. تو خیمہ لگا ہوا تھا. ایک عورت کی چیخنے کی آواز آئی زور سے. عمر فاروق نے دیکھا کہ بیابان جنگل ہے، میدان ہے، اس میں ایک لیڈیز، ایک عورت چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے. فوراً گئے، جا کر کے دیکھا کہ خیمے سے باہر ایک آدمی ڈنڈا لیے کھڑا ہے. ان سے کہا کہ کون؟ انہوں نے کہا کہ بولو کیا بات ہے؟ اللہ کا بندہ ہوں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کا بندہ ہوں. کیا ضرورت ہے؟ کہاں سے آئے؟ کہا کہ بہت دور سے آ رہا ہوں، میری بیوی کو درد ذہ ہوا ہے، یعنی بچہ، ان کی بچے کی پیدائش کا وقت آ گیا ہے. میرے پاس کوئی نہیں ہے مدد کے لیے، میرے پاس کھانے کے لیے سامان نہیں ہے. اور عمر فاروق امیر المؤمنین کہاں سویا ہوا ہے؟ یہ اس آدمی کا سوال، اور اس آدمی کو پتا بھی نہیں کہ عمر فاروق سامنے کھڑے ہیں امیر المؤمنین. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ بتاؤ تمہاری ضرورت کیا؟ کہا نظر نہیں آ رہا، میری بیوی کو بچہ پیدا ہونے والا ہے، حالت درد ذہ میں ہے، کوئی مدد کو نہیں ہے. کہا کوئی لیڈیز نہیں ہے؟ کہا نہیں. فوراً گھر آتے ہیں دوڑتے ہوئے اور اپنی بیوی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیتے، اور ایک تھیلی کے اندر میں جو اور ایک تھیلی کے اندر میں گھی وغیرہ، چھوارے وغیرہ لے کر
फौरन पहुंचते अपनी बीवी को लेकर। ये नहीं कहते हैं कि मैं अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक हूं। आजकल ये जितने भी बकवास और झूठे कुर्सी इख्तिदार पर बैठने वाले नेता होते, करते कम है, ढोंग ज्यादा करते, काम कम करते हैं, वीडियो में ज्यादा दिखाएंगे, काम कम करेंगे, फोटो ज्यादा खिंचवाएंगे। हमारा देश का मिस्टर मोदी तो बहुत इसमें आगे है, पानी के नीचे जाएगा तो कालीन बिछा कर बैठा हुआ है, वहां के भी वीडियो निकाल कर, फोटो निकाल कर दुनिया के अंदर दिखाएगा कि देखो हम समंदर के नीचे बैठकर योग कर रहे हैं। ये दिखलावे का जमाना। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे नहीं थे, फौरन कंधे के ऊपर से वो राशन लेकर आते और अपनी बीवी को कहते जाओ अंदर उस औरत की मदद करो। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अपनी पहचान नहीं बताते। वो आदमी दंग है कि अजनबी कौन शख्स है जो मदद कर रहा है, रातों रात गया बीवी को लेकर आया है मेरी मदद के लिए, कोई नेक बंदा जरूर होगा। बैरकैफ वो आदमी खामोश बैठा हुआ। उमर फारूक ने अपनी बीवी को मदद के लिए अंदर भेजा। खुद उमर फारूक रजी अल्लाह ताला चूल्हा जलाते, फूंक मार मार कर उसके अंदर आग लगाते खुद से। कौन? 22 लाख मुरब्बा मील, 33-35 लाख किलोमीटर मुरब्बा, 35 लाख के प्राइम मिनिस्टर खुद से फूंक मार रहे हैं लकड़ी में कि आग जले, खाना बनाकर खिला सको। क्यों कर रहे थे? सिर्फ इसलिए कि कुर्सी मिली है, जिम्मेदारी है कौम के समाज का मेरे ऊपर। आज तो ये डाकू और लुटेरे लोग पैसे देकर, घोंस खिलाकर, नफरत और दंगे फसादात करवाकर ये लोग कुर्सी पर बैठते हैं और आवाम का पैसा लूटते हैं। आपके एक एक पैसे लूटे जाते, आपका एक एक हक लूटा जाता। मैं इसलिए बोलता, मैं सीमांचल से आता हूं, मेरी बिरादरी के लोग 12 लाख वहां पर रहते। 12 लाख लोगों की में से सरकारी नौकरी होनी चाहिए थी उनकी 19,000, उनको सिर्फ 6,000 नौकरी दी गई। हमारे इलाके में सीमांचल में सुरजापुरी बिरादरी, उनकी 35 लाख 24 लाख की आबादी, उनको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए थी तकरीबन 58-39,000, उनको 15,000 नौकरी दी गई। एक है शेर शाहबादी जिसको अहले हदीस बोलते, हमारे सीमांचल के अंदर उनकी तादाद 13 लाख है, उनको नौकरी मिलनी चाहिए 21,000, उनको 5,500 नौकरी दी गई। हमारी नौकरियां कहां गई? हमारे ये हक कहां गए? हक हुकूक कहां गए? आजकल के ये लोग कुर्सी इख्तिदार पर बैठकर हम माइनॉरिटीज का हक छीन कर लेते। उमर फारूक ऐसा नहीं थे। उमर फारूक जा जाकर हक दिया करते थे। हम लोग एक बहुत बड़े नवासे रसूल, बहुत बड़े शहीद हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को इतने बड़े अब उनकी शहादत को मनाते हैं मुहर्रमुल हराम में, शहीद हुए दर्दनाक अंदाज में। उनका एक नाम अबुल मसाकीन था। मसाकीन मतलब मिस्कीनों का अब्बा। जहां जहां कोई मिस्कीन हुआ करता था, अपने कंधे के ऊपर गल्ला डालकर उस घर पे जाते थे और उस घर के अंदर में उनकी मदद करते थे। ये भी तो लोग थे। ज्यादा जमाना नहीं गुजरा है, मेरे ख्याल से साढ़े 1400 साल भी नहीं, 1400 साल का जमाना गुजरा है, ज्यादा लंबा वक्त नहीं गुजरा। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु फूंक मार रहे हैं, आग जला रहे हैं, कभी आग बुझ रही है, कभी धुआं आंख में लगता, कभी पानी निकलता है, कभी आंख से आंसू बहते हैं, डर से कि अल्लाह मुझे तूने गद्दी दी है और इस गद्दी का हक अदा ना हो सका तो कल कयामत में मैं इन लोगों को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। इस डर से, इस खशियत से आजकल के नेता डरते हैं। आजकल का नेता तो अपने भगवान, अपने ईश्वर, अपने अल्लाह का नाम बेचकर भी खा जाते हैं। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला, इसीलिए मौके की हालत को देखकर उनके ऊपर मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला फूंक मार रहे हैं, खाना बना रहे हैं। उसके बाद घंटा 2 घंटे के बाद उनकी बीवी को बच्चा पैदा हुआ, लड़का पैदा हुआ। तो लड़के की आवाज आई, तब जाकर हजरत उमर फारूक की बीवी अंदर थी। तो उन्होंने क्या कहा बीवी ने,
یا امیر المؤمنین آپ اپنے ساتھی کو خوشخبری دے دیجئے. تب اس آدمی کو پتا چلا ارے تو امیر المؤمنین عمر فاروق. تب پتا چلا. عمر فاروق نے بتایا نہیں، اس وقت میں بتائیے ان کی حالت خراب کہ یہ وہ عمر فاروق ہے ارے جن کو دیکھ کر شیطان 40 قدم دور سے اپنا راستہ بدل دیتا. یہ عمر فاروق ہے، ان کو میں نے الٹا سیدھا کہا آج تو میری خیریت نہیں. عمر فاروق نے ان کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا اور یہ کہا کہ بھائی، میرے بھائی تم ڈرنا مت، میں امیر المؤمنین نہیں ہوں، میں خادم ہوں، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ حق تمہارا نہیں ادا کر سکا. میں کہاں کہاں جاؤں گا، میں اکیلا آدمی، میرے پاس تو آلات نہیں ہے. آج تو آلات ہیں. آج ایک موبائل کے اندر 250 براڈ کاسٹ کے اندر میں ایک گروپ بنایا جا سکتا ہے، میسج دیا جا سکتا ہے، پیسے دیے جا سکتے ہیں. ٹیکنالوجی اتنا آگے بڑھ چکی ہے کہ آپ اس کے اندر تمام دیش کے حالات کو دیکھ کر ان کا سمادھان کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت نہیں بھی تھا، تب بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جا جا کر لوگوں کی مدد کرتے تھے. وہ تھے حقدار قوم کے لیڈر بننے کا. اسی لیے آتی ہے گدی سیاست. لوگ بولتے ہیں کہ سیاست غلط. یہ پولیس اسٹیشن جتنا بھی ہے کس کا بنایا ہوا؟ کس کا؟ پولیس اسٹیشن، فوجی کیمپس، دیش کی سرکشا کے لیے BSF، ریل کے اندر جو پولیس والے ہوتے ہیں RPF، ایئرپورٹ میں چلے جائیے CRPF، یہ سارے پولیس والے جتنے بھی ہوتے ہیں، آرمی ہوتے ہیں، فوج ہوتے ہیں، یہ کن کا دیا ہوا؟ کن کا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایجاد کیا ہوا. وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرتے تھے راتوں کو. سیاست اسلام کا حصہ ہے. آج شرابی، کبابی، جواریوں نے اس کو غلط بنا دیا، اس کا ناجائز استعمال کر دیا. ہاں چلو میں منتری جی ہوں، میں چیف منسٹر ہوں، چلو یہ کام کر دو. گھوٹالے میں آگے، لوٹنے میں آگے، دنگے کروانے میں آگے، مروانے میں آگے. ورنہ دنگا دھرم میں کسی دھرم میں جائز ہے؟ نہ تو ہندو دھرم میں جائز ہے، نہ اسلام میں جائز ہے. ہندو دھرم میں تو یہ کہا گیا اہنسا ستیما کرودستیاگا شانتی رپیشنم دیا بلیشولو لوپتو مہیری چاپلا. بہت پرانا منتر ہے. اس کا مطلب ہے سچا بولو، جھوٹ مت بولو، ظلم مت کرو. اہنسا، ظلم زیادتی نہیں ہونی چاہیے. ہاں اگر کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی ظالم ہے، تو اس کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو جاؤ، اس کا مقابلہ کرو. جیتا جاگتا مثال موجود ہے اس دھرتی کے اندر. بڑے بڑے ظالم پیدا ہوئے، بڑے بڑے ظالم پیدا ہوئے. ہر کسی کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نہ کسی کو پیدا کیا. ہر کسی ظالم کے سامنے حق بنا کر پیش کیا، ہر کسی ظالم کے سامنے میں. اس لیے آج جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، خصوصاً مسلمانوں پر ٹوپی اور داڑھی کے نام پر، کان کھول کر سن لو، یہ وہ قوم ہے جو ظلم سے ڈرتی نہیں ہے، ظلم کو برداشت کرنا جانتے ہیں. اور ہمیں کبھی امید ہے اللہ کی ذات اقدس پر، تم کو جتنا ظلم کرنا ہے کر لو. ظلم کر کے ڈراتے ہیں، اور ڈرا کر پھر کیا کہتے ہیں کہ تمہاری شریعت بدل دیں گے، تمہارا قانون بدل دیں گے، تمہارا قرآن بدل دیں گے، تمہارا مذہب بدل دیں گے. مذہب بدل سکتا ہے کوئی اسلام کو؟ جس چیز کی استھاپنا میں، جس چیز کو وجود میں لانے میں جتنی محنت اور مشقت ہو، وہ چیز اتنے زیادہ دن تک ٹکتی ہے. مثال کے طور پر آپ گھر بناتے، اس گھر کی جب بنیاد ڈالتے ہیں، جتنا سیمنٹ ڈالیں گے، جتنا آپ لوہا ڈالیں گے، اسٹیل ڈالیں گے، کنکریٹ جتنا مضبوط ہوگا، وہ گھر اوپر اتنا اسٹرانگ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسلام کی بنیاد ڈالنے کے لیے اور دوسرے دھرم کی بنیاد کے لیے مقابلہ کیجئے. کرسچن، جین، بودھ، کنفیوشنزم، بدھسٹ، جینزم، شنوٹو، آدیواسی، SC/ST اور سکھ، دنیا کے اندر کوئی بھی دھرم لے لیجئے، اس کی تبلیغ میں اتنی قربانی نہیں دی گئی، اتنا خون نہیں بہا
جتنا اسلام کی تبلیغ میں اور اسلام کے پرچار میں جتنا خون بہا۔ 13 سال تک ظلم کے پہاڑ توڑے گئے کہ نہیں توڑے گئے؟ اسلام کو مٹانے والے نہیں مٹا سکتے۔ اس اسلام کی بنیاد میں بہت عورتوں، صحابہ، صحابیات کا خون بہا۔ بی بی سمیہ کے جسم کا 2 ٹکڑا ہوا اسلام کی تبلیغ کے خاطر۔ بلال حبشی کے جسم میں سوراخ کیے گئے اسلام کی تبلیغ کے خاطر۔ حضرت بشیر ابن جندل کو گھسیٹا گیا اسلام کی تبلیغ کے خاطر۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ 90 زخم آئے میدان احد میں، یہ اسلام کی بنیاد کے خاطر۔ اسلام کی بنیاد، حضرت ابو بکر صدیق کو مارا گیا اسلام کی وجہ سے، حضرت عثمان کو مارا گیا اسلام کی وجہ سے، شیب ابی طالب میں صحابہ کرام کو باندھ دیا گیا، 3 سال تک باہر نہیں نکلا، تہاڑ جیل کے طرح شیب ابی طالب تہاڑ جیل کے طرح بند کر دیا گیا صحابہ کو، اللہ کے نبی سمیت۔ اسلام کے خاطر بھوکے رہتے تھے، تڑپتے تھے، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا، اسلام کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ حضرت زبیر کی آنکھیں نکال دی گئی اسلام کے خاطر، لیکن اسلام کے لیے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ اسی لیے جو لوگ اسلام کو مٹانا چاہتے ہو، مٹ جاؤ گے، اسلام نہیں مٹنے والا ہے، اس لیے کہ ہزاروں لوگوں کی قربانی ہے اسلام کی بنیاد میں، اور جس چیز کی بنیاد ڈالنے کے لیے جتنی محنت اور قربانی ہوتی ہے، اس کا تناور، اس کا درخت اتنا مضبوط ہوتا ہے۔ انشاءاللہ قیامت تک چڑھتے ہوئے سورج کی طرح یقین ہے کہ دنیا کی ساری چیزیں مٹ سکتی ہیں، لیکن اسلام دنیا سے کبھی مٹ نہیں سکتا۔ صحابہ کرام نے ایسی قربانی تھوڑی دی، ایسی یوں ہی حضرت زبیر کی آنکھیں نکالی گئی ہوگی، کیا درد ہوا ہوگا۔ حضرت خباب بن عرت کو انگاروں پر لٹا دیا گیا، ایسے انگارے جلتے تھے، انگارے ایسے، جب پیٹ سے چربی پگھلتی تھی تو اس چربی پگھلنے کی وجہ سے انگارے بجھ جاتے تھے، اتنی دردناک۔ جب وہ آزاد کیا گیا ان کو تکلیف سے، جب ان کا زخم ٹھیک ہوا، ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے خباب بن عرت اور پوچھا، حضرت عمر فاروق نے پوچھا، جب امیر تھے، امیر المؤمنین تھے عمر فاروق، تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ خباب، میری اس کرسی پر سب سے زیادہ کون حقدار ہے بیٹھنے کا؟ اسلام کے خاطر جس کو سب سے زیادہ تکلیف دی گئی ہے وہی اس کرسی پر بیٹھ سکتا۔ تو حضرت خباب نے کہا کہ امیر المؤمنین، آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے، آپ ہی بتا سکتے ہو نا۔ انہوں نے کہا کہ میری نظر میں، حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میری نظر میں بلال حبشی سے بڑا کوئی نہیں ہے، سب سے زیادہ تکلیف اسی کو دی گئی، غلام تھا، لیکن اسلام کے خاطر، نماز کے خاطر، روزے کے خاطر، اللہ کی وحدانیت کے خاطر، نبی پاک علیہ السلام کے خاطر سب سے زیادہ تکلیف کسی کو دی گئی ہے تو محمد رسول اللہ کے پاک صحابی حضرت بلال حبشی کو دی گئی۔ حضرت خباب نے خاموش ہو کر کہا کہ عمر فاروق، آپ کو پتہ ہے بلال حبشی کو تکلیف دی گئی، لیکن اس تکلیف سے چھٹکارا ابو بکر صدیق نے دلایا تھا نا، آزاد کر کے، خرید کر۔ لیکن میرے بارے میں آپ جانتے، میں تو ایسا غلام تھا، میں تو ایسا کمزور آدمی تھا کہ میرے کو کسی نے آزاد بھی نہیں کیا۔ کہا کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ تم کو سب سے زیادہ تکلیف دی گئی؟ کہا آپ کو یقین نہیں آتا؟ کہا بالکل نہیں آتا۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ حضرت خباب بن عرت نے پیچھے گھوم کر پیٹ سے کرتے کو اٹھایا، ایسے کر کے کرتا اٹھایا، عمر فاروق کی چیخ نکل گئی تھی دیکھ کر۔ کیوں؟ کیونکہ پیچھے پیٹ میں گوشت نہیں تھا، صرف ہڈی نظر آ رہی تھی۔ اسلام کے خاطر، دین کے خاطر، شریعت کے خاطر مٹانے والوں مٹ جاؤ گے، جتنا ظلم کرنا ہے کر لو۔ ظلم کے خلاف ہمیشہ کوئی نہ کوئی آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ اسلام میں بھی آیا، ہندو میں بھی آیا، ظلم کے خلاف۔ اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو اللہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے، دیر سویر ضرور اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ کیسے؟ ہندو میں کون کون ظالم ہے؟ ہندو دھرم میں، سناتن دھرم میں سب سے بڑا راون، اس سے پہلے، راون سے پہلے
یہ راون کے بعد کنز ماما، کرشن جی کا ماما شری کرشن جی بھگوان تھے، اور کون؟ اندکاسور، اور کون؟ بھسماسور۔ بھسماسور تو اتنا بڑا ظالم تھا کہ کسی بھی چیز کو پکڑتا تو وہ چیز بھسم ہو جاتی تھی، اس لیے اس کا نام بھسماسور۔ بھسماسور۔ اور کون؟ درگم راکشس، وہ بھی ظالم تھا، لیکن پتہ ہے ان سب کے خاتمے کے لیے کسی نہ کسی کو ایشور بھیجا۔ منتر میں بھی ہے، یدا یدا ہی دھرمسیا گلانربھوتی بھارتابھیدھانم دھرمسیا تداتمانم سرجامہم۔ گیتا کہتی ہے کہ جب کوئی ظالم آتا ہے تو ایشور اس ظالم کو ختم کرنے کے لیے وہ سوئم دھرتی پر آ جاتا ہے۔ ہندو دھرم میں ہے، راون آیا، راون کو مٹانے کے لیے رام آئے، کنز ماما آیا، کنز کو مٹانے کے لیے ان کا بھانجا کرشن آیا، کورو آئے، ظلم کرنے لگے پانڈو پر تو ان کو مٹانے کے لیے کرشن اور ارجن دونوں مل کر کے مہا بھارت کے میدان میں خاتمہ کیا، جس کے بارے میں شری کرشن جی نے کہا ارجن کو کتستوا کشملیدم وسمے سمپستتم اناریہ جشٹم کیرتی کرم جناہ، سنسکرت میں ہے، اس کا مطلب ہے کہ ارجن اٹھاؤ تیر دھنش اور لڑو اور ادھرمیوں کا خاتمہ کرو، اس دھرتی سے، اس دنیا سے خاتمہ کرو ان کا۔ ظالموں کو جگہ نہیں ملنی چاہیے دھرتی پر۔ ایشور نے انسان کو پیار کے لیے بھیجا، ایشور نے انسان کو مل کر زندگی گزارنے کے لیے بھیجا، ایشور نے انسان کو بھکتی کے لیے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ قرآن میں کہتا ہم نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، انسان کو بھی اور جنات کو بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد، اے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کیا شاستروں میں نہیں ہے ہندو بھائیوں؟ شاستروں میں بھی ہے، تسیتے بھکتیوان سے شیاما، اے پرماتما ہم تیری ہی بھکتی کرتے ہیں، یعنی تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں کرتے ہیں۔ اس زمین کے اوپر یاد رکھیے گا، جہاں تک آواز جائے ظلم کو بڑھاوا مت دو، ایشور کی بھکتی کرو، ظلم کا راستہ اپناؤ گے نیتا لوگوں سنو، ادیوگ پتیوں، کروڑ پتیوں، امبانی جتنے بھی خاندان ہیں، ادانی پدانی، سب سنو، اگر اپنی دولت کا ناجائز استعمال کیا، اگر اپنی دولت کا مس یوز بھی کیا تم نے، تو وہ ایشور، وہ اللہ بیٹھا ہے تمہارے ظلم کو دیکھ رہا ہے، ہر ایک ترم خاں کا خاتمہ ہوا ہے۔ راون کو مٹانے رام آئے، کنز کو مٹانے کرشن آئے، پاکورو کو مٹانے پانڈو آئے، اور اس دھرتی کے اوپر اندکاسور کو مٹانے کے لیے درگا ماتا نے کالی کا اتار لیا، بھسماسور کو مٹانے کے لیے بھی کالی کا اتار لیا، درگم راکشس کو مٹانے کے لیے درگے ماتا۔ بنگال میں سب سے بڑا تہوار درگے ماتا، درگا پوجا ہوتا، وہی درگا پوجا، اس کی حقیقت پہ نہیں جاؤں گا، بڑا لمبا وقت چلا جائے گا، وہ ایک شکتی کا نام ہے، اس کے 9 روپ ہے۔ بنگال کی دھرتی میں سب سے بڑی دیوی جو مانی جاتی ہے طاقتور ہندو بھائیوں میں، اس کو درگے ماتا بولتے۔ ایسی درگے ماتا نے درگم راکشس کا ود کیا تھا۔ جب درگم راکشس کا ظلم بڑھا تو درگے ماتا نے اس کا ود کیا، درگم راکشس کا، اسی لیے اس کا نام درگا پڑا، ورنہ اس کا اصل نام میں بھگوتی ماں تھا، درگے ماتا کا ریئل نام بھگوتی ماں تھا۔ بہرکیف جتنے بھی ظالم آئے خاتمہ کیا گیا کسی نہ کسی شکل میں۔ اب آؤ اسلام میں، قارون آیا، حضرت موسیٰ کو رب نے بھیجا، قارون کو اپنی دولت پر بڑا نشہ تھا، بہت ساری دولتیں تھی ان کے پاس، جیسے آج کے ادیوگ پتی لوگوں کے پاس دولت ہے تو یہ غریبوں کو نہیں دیکھتے، لیکن یاد رکھنا جب قارون کی دولت پر ان کو گمنڈ اور غرور ہوا تو رب ذوالجلال نے ان کو زمین میں دھسا دیا، فخسفنا به وبداره الارض، آج تک اس کی دولتیں زمین میں دھستی چلی جا رہی۔ اس دنیا کے اوپر ایک بڑا ظالم تھا، کون؟ قارون۔
اللہ نے قارون کے خاتمے کے لیے حضرت موسیٰ کو بھیجا، فرعون کے خاتمے کے لیے حضرت موسیٰ کو بھیجا، ظالم تھا نمرود، حضرت ابراہیم کو بھیجا، ظالم تھا اس دھرتی کے اوپر کون؟ ابو جہل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاذ اور معوذ دو معصوم بچوں کو بھیجا، ایک کی عمر 13 سال، دوسرے کی عمر 14 سال، ان دونوں بچوں نے تلوار سے وار کیا تھا اور ابو جہل کا خاتمہ ہوا تھا میدان بدر کے اندر۔ اللہ ہر زمانے میں کسی نہ کسی ظالم کو بھیج کے خاتمے کے لیے کسی حق کو بھیجتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تمام ظلم کے خاتمے کے لیے آئے اپنے کردار اور اخلاق سے، اور آج جو لوگ ظلم کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم گدی پر بیٹھے ہیں، ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے، ہٹلر سے تم بڑے نہیں ہو، فرعون سے زیادہ طاقتور تمہارے پاس نہیں ہے، قارون سے زیادہ دولت تمہارے پاس نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ تم الیکٹورل بانڈ کے ذریعے سے 16,000 کروڑ روپے کا گبن اور گھوٹالا ہوا ہے، لیکن کبھی بھی ایشور کے نظر میں کوئی بھی ظالم بچ نہیں سکتا ہے، سب کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اگر ہمارے اس دیش کے اندر کوئی ظلم کر رہا ہے کسی پر تو اس کا بھی وقت ایک نہ ایک دن طے ہے، آئے گا، دیر سویر دیر ہے، کبھی اندھیر نہیں ہے، کبھی نہ کبھی وقت ضرور آئے گا۔ ہٹلر بھی ظالم تھا، 6 لاکھ یہودیوں کو گیس کے چیمبر میں دے کر مار ڈالتا تھا، لیکن ہٹلر کی موت کہاں آئی پتہ ہے؟ بیت الخلاء میں شوچالے میں بیٹھ کر دماغ اپنے منہ کو نیچے گھسیڑ کر کے مر گیا۔ ہر ظالم کا خاتمہ ہوتا ہے، ظلم کو رب معاف نہیں کرتا، ہزار خوبی ہے آپ میں، لیکن اگر آپ ظلم کرتے ہیں نا اللہ اس کو معاف نہیں کرتا۔ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ نے ایک بہت بڑا جنریل تھا، نام کیا پتا؟ حجاج بن یوسف۔ کتنے آدمیوں کا قتل کیا ہے؟ 1,20,000۔ حافظ قرآن بھی تھا، شراب بھی نہیں پیتا تھا۔ ہم لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں، اس قرآن کریم کے اندر جو زیر و زبر لگایا گیا، زیر و زبر پیش وغیرہ، یہ حجاج بن یوسف نے لگایا۔ ولید بن عبد الملک کا بھانجا تھا غالباً، اور ان کے پاس 2 بڑے 3 لڑاکو تھے، مجاہد لڑنے والے۔ اس وقت میں بادشاہوں کا زمانہ تھا، بادشاہ میں جس کی تلوار جتنی تیز اتنا ہی بڑا بہادر۔ آج کل تو نیتا گری میں جو جتنا زیادہ جھوٹ بولے وہی بڑا نیتا، جو جتنا زیادہ جھوٹ بول سکے وہ اتنا بڑا نیتا۔ جھوٹ بولتے منگل سوتر مسلمان بچوا دیں گے، واہ کیا مسلمانوں کو پڑی منگل سوتر بیچ کر مسلمانوں کو پیسہ دینے کی، الٹی سیدھی باتیں کرتے، کم بخت نالائق سب، اپنے ایشور کا نام بیچتے ہیں، شاستر کے خلاف کام کرتے۔ اہنسا، اسی لیے کہا ستیم سدا ستیہ بولو، جھوٹ مت بولو کوئی بھی۔ تو یہ حجاج بن یوسف 3 بڑے لڑاکو فوجی بہادر، کون؟ محمد بن قاسم، جس نے راجہ طاہر کو پراجت کیا تھا سندھ کے میدان میں، راجہ طاہر۔ اس کے بعد دوسرا کون؟ موسیٰ بن نصیر، تیسرا کون؟ قتیبہ بن مسلم۔ یہ اتنے بڑے لڑاکو کمانڈر تھے کہ جس میدان میں جس علاقے میں جاتے تھے تو لوگ اپنا گھر چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے اور پورا اپنا قلعہ دے دیتے تھے، یہ لو محمد بن قاسم کو دے دو، اتنے بڑا بہادر تھے۔ لیکن ان تمام کا رکھوالا کون؟ حجاج بن یوسف۔ عادت اچھی تھی، نیک بھی تھا، شراب بھی نہیں